السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر اسم الله في أيام معلومات۔ ابھی آپ کے سامنے 17ویں پارے کی سورۃ الحج آیت نمبر 28 کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ میں مخصوص ایام میں یاد کرنے کا، ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ میں ایک عبادت کا حکم دیا ہے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ مخصوص ایام میں، مقرر ایام میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اور ایک دوسری آیت ہے: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، مخصوص ایام میں اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ یہ جو کہا ایام معلومات، اس سے مفسرین یہ مراد دیتے ہیں کہ 10 دن ذی الحجہ کے، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ ایام مراد ہیں۔ ایام معلومات سے مراد ایام عشرہ ذی الحجہ۔ اور اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، مفسرین نے اس سے مراد ایام تشریق لیا ہے، یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ۔ یہ تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، جو صحیح بخاری کے حوالے سے ہے۔ یہ عشرہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، شریعت کی زبان میں اس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی عبادت کا حکم دیا ہے، وہ ہے ذکر الہی، کہ ہم اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ان ایام میں یاد کریں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اہل علم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ان ایام میں لوگ، یعنی کافر لوگ، مشرک لوگ غیر اللہ کا خوب نام لیتے تھے، معبودان باطلہ کا خوب ذکر کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو یہ تاکید کی کہ وہ اپنے رب کو یاد کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر بن خطاب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابی، حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے: یخرجان ایام العشر الی السوق،
یہ دونوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بازار میں نکلتے تھے، عشرہ ذوالحجہ میں بازار کی طرف جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ فیکبر الناس معہما، کہ یہ دونوں بآواز بلند تکبیر کہتے تھے، فیکبر الناس، یہ دونوں تکبیر کہتے تھے، اور ان دونوں تک کی تکبیروں کے ساتھ لوگ بھی تکبیر کہتے تھے، یعنی ان کی آواز کو سن کر، ان کو دیکھ کر بازار میں بیٹھے لوگ ان کے ساتھ تکبیر کا اہتمام کرتے تھے۔ لا یأتیان السوق الا لذلک، یہ بازار جاتے تھے کسی اور کام سے نہیں، کہ کوئی سامان خریدنا ہے، گھر کا راشن لینا ہے، سبزی وغیرہ لینا ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، بس ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام نکلتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام نکلتے تھے اور بازار میں بآواز بلند تکبیر کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم صبح و شام، دنوں رات، جب ہم کو فرصت ہو، گھروں میں، گلیوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، میدانوں میں، ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور بھی جو اذکار ہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ یہ ذکر کا عشرہ ہے، عبادت کا عشرہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں عام دنوں کی طرح زندگی کو سمجھتے ہیں تو یہ غفلت ہم سب کو محروم کر رہا ہے۔ ہم تکبیرات کا اہتمام کریں، اپنے ذکر کو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تازہ رکھیں، اللہ اکبر کہیں کہ ہماری آواز آسمانوں میں گونجے، ہم بلند آواز سے پڑھیں کہ ہماری آواز آسمانوں میں گونجے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ذی الحجہ کا عشرہ چل رہا ہے، بڑی اہمیت والا عشرہ ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ہم کو رات کو ایک اہم عبادت کا حکم دیا ہے، وہ عبادت ہے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام چاند نکلنے سے لے کر تکبیرات عید کا اہتمام کرتے تھے، بکثرت اللہ کو یاد کرتے تھے، بازاروں میں جا کر کے یاد کرتے تھے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر سن کر دیگر صحابہ کرام بھی بازاروں میں اللہ کے ذکر کو لوگ بلند کرتے تھے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔